11 پاکستانی فوجی مارے گئے جھاؤ میں، 11 پاکستانی فوجی۔ اس کے علاوہ ایک دھماکہ بھی ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ جی تو ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جھاؤ میں 11 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد، جہاں سپریم کورٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے مقننہ اور قانون کے حوالے سے، وہاں پہ ایک زور دھماکہ ہوا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کئی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اعداد و شمار پاکستانی حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیے گئے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ سپریم کورٹ کے چھت کی جو ٹائلیں تھیں وہ گر گئیں، شیشے ٹوٹ گئے اور کافی تباہی ہوئی ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ اب یہ جنگ جو پاکستان نے افغانستان کے خلاف شروع کی ہے، یا جو بلوچ سرمچاروں نے پاکستان سے آزادی کی جو جنگ شروع کی ہے، یہ جنگ کیا اب پنجاب میں داخل ہو رہی ہے؟ کیا اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو دھماکہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس میں دھماکہ کر کے پاکستانی حکومت کو چیلنج کیا ہے۔ ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ذمہ داری قبول کرنے کے بعد چیزیں زیادہ واضح ہوں گی، لیکن جیسے ہی اس کے حوالے سے کوئی خبر آئے گی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ فی الحال چلتے ہیں بلوچستان، جہاں پہ 11 پاکستانی فوجی جو ہے کل یعنی 3 تاریخ کو ہلاک ہوئے۔ یہ جھاؤ میں پاکستانی فوج پر حملہ ہوا۔ اس میں ایک کیپٹن ارتضیٰ سمیت جو ہے وہ 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے کیا ہے، انہوں نے ہی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے 3 نومبر 2025 کو سپہر 4:30 بجے پاکستانی فوج کے 3 گاڑیوں پر مشتمل قافلے پر جھاؤ میں گھات لگا کر جدید ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا۔ اس میں بھاری ہتھیار بھی استعمال کیے گئے، اور سرمچاروں نے وہی اپنی اسٹریٹجی جو ہے استعمال کی کہ قافلے کو گھیر لیا اور گھیر کر نشانہ بنایا، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج کے 11 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے اور کیپٹن ارتضیٰ سمیت 6 اہلکار زخمی ہوئے۔ اچھا، یہ سرمچاروں نے، جو بی ایل ایف کے سرمچاروں نے حملہ کیا، یہ اتنا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ پاکستانی فوج کے جو اس قافلے میں لوگ شامل تھے ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ فوجی قافلے میں شامل 3 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، اور اہلکار جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ اپنے بچاؤ کا ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ اس حملے کے بعد جو بی ایل ایف کے سرمچار ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اب اپنے ٹھکانوں پر بحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو جھاؤ کا علاقہ ہے، یہاں پتکی میں فوجی آپریشن ہوا ہے۔ یہ اس آپریشن سے واپس لوٹ رہا تھا قافلہ، اور جبری لاپتہ کیے جانے والے نہتھے مزدور حمزہ بلوچ کو شہید کرنے کی اطلاع کے پس منظر میں فوج کے واپس جانے والے اس قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد پاکستانی فوج نے اپنے زخمی اہلکاروں کو فضائی کمک کے لیے آوران اور خزدار منتقل کیا ہے۔ فضائی یعنی ہیلی کاپٹروں میں ان کو وہ آوران اور خزدار لے گئے ہیں، اور پاکستانی ریاست جو ہے اس کی اب یہ فطرت بن چکی ہے۔ یہ پریس ریلیز میں بتا رہے ہیں میجر گوہرام بلوچ، جو ترجمان ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے، کہ وہ اپنے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی تفصیلات عوامی سطح پر ظاہر نہیں کرتے، تاکہ فوج کے دیگر اہلکاروں کا مرال کہیں مزید پست نہ ہو جائے۔ پاکستانی فوج بلوچ سرمچاروں کے حملوں سے اس قدر پریشان ہے اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے کہ فضائی کمک ہونے کے باوجود فوجی اہلکار اپنے ہلاک ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے میں ہچکچاتے ہیں اور خوف زدہ ہیں۔ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ان حملوں کا ناظرین تسلسل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بلوچستان میں جاری ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف بلوچستان میں
یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستانی فوج جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان سے لڑ رہی ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان کسی وقت بھی دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایک پروگرام ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی ڈرون جو ہے وہ افغانستان کے اوپر پروازیں کر رہے ہیں۔ وہ علیحدہ پروگرام ہے، وہ آپ کو بعد میں آپ دیکھیے گا اس کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانی فوجی جرنیل چاہتے کیا ہیں؟ ایک ایسی جنگ جس کو جیتنے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی اخلاقی جواز ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا مطلب ہے کہ سسٹم ہے جس سے وہ زمینی برتری حاصل کر سکیں اور چلیں افغانستان سے لڑنے۔ تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس چیز کو لے کر بحث چل رہی ہے، بڑی پریشانی ہے کہ بھائی یہ تو ہم تو ابھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہم سے نہیں سنبھل رہا تھا، اور یہ نیا محاذ کھول دیا ہے افغانستان کے خلاف۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ پاکستانی فوج کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ کل میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے، کچھ دوست پاکستان کے کچھ علاقوں میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے جو سپاہی ہیں جو انکار کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ لڑنے سے، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبریں آپ بے شک اخباروں میں نہ چھاپیں، یہ سینہ بسینہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور یہ باتیں پہنچتی ہیں یونٹ میں پہنچتی ہیں، یونٹ سے پھر وہ جو ہے ریجیمنٹ میں پہنچتی ہیں، ریجیمنٹ سے وہ پھر بریگیڈ میں پہنچتی ہیں، اور پھر پوری فوج میں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک پاکستانی فوجی سپاہی جو ہے وہ فوجی جرنیل جو ہیں ان کے، جو ان کو جنگ میں جھونک رہے ہیں، ان کی ایندھن بنیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ اب یہ ہے کہ جو پشتون ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پشتون پاکستانی فوج میں موجود ہیں وہ پاکستانی فوج سے استعفیٰ دے دیں یا چھوڑ دیں اور واپس خیبر پختونخوا میں آ جائیں۔ ٹی ٹی پی نے بھی کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے جو جوان یا ایون افسر پاکستانی فوج کو چھوڑ کے شامل ہوں گے تحریک طالبان پاکستان میں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ پشتون ہوں گے لیکن وہ پاکستانی فوج کے آپریشنز میں شامل ہوں گے تو پھر ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ ایسا وقت ہے جب قوموں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، افراد کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم گلخان کہتے ہیں، جو بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کی جو ہے نا بانسری بجا رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ ایسے جو خیبر پختونخوا کے سو کالڈ مشیران ہیں، یہ بھی نشانے پر ہیں اب تحریک طالبان پاکستان کے۔ بچے گا کوئی نہیں، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے پاکستان خود کو آمادہ کرے، اور خدا کے لیے مذاکرات میں یہ جو ہے گدھا، کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر، اس کو نہ بھیجیں، کیونکہ اس کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ مذاکرات کامیاب ہونے دینا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال دیکھتے رہیے، میرا چینل سبسکرائب کریں، چینل کو پلیز جوائن ضرور کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔